اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ آج منطق مظفر کا 16واں درس ہے۔ آج جو موضوع بحث ہے وہ ہے اسباب توجہ۔ ہم نے علم ضروری اور علم نظری کی بحث پڑھ لی تھی۔ اس میں ہم نے علم ضروری اور نظری کی تعریف بھی کی ہے۔ علم ضروری اس علم کو کہتے تھے جیسے علم میں غور و فکر اور اس کے مقدمات بنانے کی ضرورت نہ پڑے، فقط کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کی طرف توجہ کرنے سے انسان کو اس چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اسے علم ضروری کہتے تھے۔ آج اسی علم ضروری کے جو اسباب توجہ ہیں ان اسباب کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب فرماتے ہیں علم ضروری کو حاصل کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے انتباہ۔ انتباہ متنبہ سے ہے، یعنی توجہ کرنا۔ اگر انسان کو کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے توجہ نہ ہو، یعنی اس چیز کی طرف متوجہ نہ ہو جس چیز کو وہ حاصل کر رہا ہے، اگرچہ وہ واضح ترین چیز ہی کیوں نہ ہو، اس کو حاصل نہیں کر پاتا۔ پس علم میں ضروری کو حاصل کرنے کے لیے، علم بدیہی کو حاصل کرنے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جس میں فکر کی ضرورت نہ پڑے، جس میں مقدمات بنانے کی ضرورت نہ پڑے، جس میں صغرا کبرا بنانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انتباہ کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ وہ علم آسانی سے انسان کو حاصل ہو جائے۔ اگر انسان کی توجہ نہ ہو، آسان سے آسان، واضح سے واضح ترین چیز کا علم بھی اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں۔ یہ ایک واقعہ ہے جو حقیقی اور سچا واقعہ جو بندہ حقیر سے مجھے پیش آیا۔ میں ایک مرتبہ مسجد میں گیا، وہاں مسجد کا متولی بہت بوڑھا ہی تھا، ہمیشہ عینک پہنتا تھا۔ اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا بیٹا میری عینک گم ہو گئی ہے، مجھے عینک ڈھونڈ کر دو۔ تو میں نے اس کے ساتھ عینک کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اچانک میری نظر، یعنی میں نے جب دقت کی اس بزرگ کے چہرے کی طرف، میں نے دیکھا عینک تو اس کی آنکھوں پہ ہے، اس نے پہنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بزرگو آپ کی عینک تو آپ کی آنکھوں پہ ہے؟ اس نے ہاتھ لگایا، ہاں۔ اس نے کہا واقعی یہ تو میری آنکھوں پہ عینک تو ہے، بس میری توجہ نہیں تھی۔ دیکھیے جب انسان کی توجہ نہ ہو ایک واضح ترین چیز، حتیٰ کہ انسان کے آنکھوں پر ہی کیوں نہ ہو، آنکھوں کے سامنے ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے لیے بدیہی نہیں ہوگی، یعنی اس چیز کو، یعنی وہ چیز مخفی ہو جاتی ہے اس انسان کی غفلت کی وجہ سے۔ اور بھی بہت سی مثالیں آپ اس طرح بنا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، دوسرا سبب ہے سلامت ذہن۔ انسان کا ذہن سالم ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا ذہن سالم نہیں ہے، جیسے تھوڑے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یا جسے بھولا بھالا انسان کہا جاتا ہے، بھولے قسم کے انسان ہوتے ہیں، یعنی اس کا ذہن ہی بہت ہی کمزور اور ضعیف ہوتا ہے، یا یہ بھولا پن یا ذہن کا مریض ہونا یا طبیعت کے نقصان کی وجہ سے، یعنی جب وہ پیدا ہوا تھا وہ ذہنی طور پر مریض تھا، یعنی وہ بھولا بالا تھا، یا صحیح سالم تھا کسی مریضی کی وجہ سے، یعنی ایسی مرض اس کے اوپر عارض ہوئی ہے، وہ ذہنی طور پر اس کا ذہن کمزور ہو گیا ہے، یعنی ذہنی طور پر بہت ہی کمزور اور ضعیف ہو چکا ہے، یا ایسا انسان جہاں اس نے فاسد جگہ تربیت حاصل کی ہے،
اب وہ بڑا ہوا ہے، اب اس کو جتنی بھی واضح ترین دلیل پیش کریں اس کے سامنے اور آشکار ترین دلیلیں اس کے سامنے پیش کریں اور اس کو بتائیں سمجھائیں، کبھی بھی اچھی بات، حق بات، واضح ترین بات اس کے ذہن میں نہیں بیٹھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تربیت ہی ایک فاسد اور غلط جگہ سے ہو چکی ہے۔ اس کی مثال پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر ایک بچے کی تربیت آپ ایسی جگہ کریں جہاں محیط غلط اور فاسد ہو، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسی محیط سے وہ استفادہ کرتا ہے، یعنی اسی ماحول کے اثرات کی وجہ سے اس کے ذہن میں اثر پڑتا ہے، اسی فکر کے ساتھ ہی وہ آگے زندگی چلاتا ہے، زندگی کرتا ہے۔ آپ جتنی بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، کبھی بھی اس فاسد محیط کے اثرات کو اپنے ذہن سے دور نہیں کر پائے گا، یعنی اس کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھ چکی ہیں۔ ایک مثال بھی ہے، مثال دیتے ہیں پیغمبر اسلام کہ بچہ جو ہے ایک پودے کی مانند ہے، جب تک وہ پودا نرم ہے اس کو جس صورت میں اس کی تربیت کریں، آبیاری کریں، پانی پلائیں، وہ پودا بڑھتا جائے گا، اس کا تنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ اگر اس پودے کو آپ نے نشو و نما دی ہے کہ وہ پودا سیدھا تھا، جب وہ درخت بن جاتا ہے وہ ہمیشہ سیدھا رہے گا، اس کا تنا مضبوط ہوگا۔ اگر اس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں یا اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں تو اس کا تنا ٹوٹ سکتا ہے لیکن ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک پودے کو ابتدا ہی سے ٹیڑھے طریقے سے اس کی نشو و نما دیں، اس کو آبیاری کریں، جیسے وہ بڑا ہوگا پودا اس کا تنا اسی ٹیڑھی حالت میں مضبوط اور محکم ہو جائے گا۔ آپ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں وہ ٹوٹ جائے گا لیکن سیدھا نہیں ہوگا۔ انسان کے بچے کی بھی تربیت اسی طرح، اگر بچپن میں اس کو اچھی جگہ تربیت دیں تو اسی تربیت کے مطابق ہی اس کی، یعنی اسی محیط کے مطابق ہی اس کی تربیت ہوگی۔ اگر ابتدا سے اس کی غلط تربیت ہے، جب بڑا ہوگا جتنا آپ اس کو سمجھیں کبھی حقیقت کو قبول نہیں کرے گا۔ اسے سلامت ذہن کہتے ہیں، یعنی پس علم بدیہی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ذہن کا سالم ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے سلامت الحواس۔ حواس خمسہ آپ کو یاد ہے نا، 5 حواس تھے، لامسا، ذائقہ، دوسرا سننا یا مثلا یہ چکھنا، دیکھنا، یہ 4-5 جو تھے، ان کے ذریعے سے اگر آپ ایک چیز کو حاصل کرنا چاہیں، علم حاصل کرنا چاہیں، ان کا بھی سالم ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی علم ضروری کے اسباب میں سے۔ اگر فرض کریں آپ ایک چکھنے والی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے آپ کا ذائقہ ٹھیک ہونا چاہیے، سالم ہونا چاہیے۔ اگر ذائقہ صحیح نہیں ہے تو آپ کو کیا پتہ یہ سالن کا ذائقہ کیسا ہے۔ اگر آپ ایک خوشبو کو سونگھنا چاہتے ہیں تو آپ کا مشام ٹھیک ہونا چاہیے نا، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس خوشبو، یہ خوشبو کیسی خوشبو ہے، اس کا علم آپ کو تب حاصل ہوگا۔ یا اسی طرح فرض کریں اگر لامسا، آپ ایک چیز کو نرم اور سخت کو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے آپ کا لامسا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا لمس میں وہ مشکل ہے تو آپ کو سخت و نرم و گرم و سرد کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یا اگر آپ ایک چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوں، کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک چیز دور سے فرض کریں آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں 2-3 میٹر سے یا فرض کریں 10 میٹر سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے، ضروری ہے آپ کی آنکھیں صحیح ہونی چاہیے۔ اگر آنکھیں آپ کی کمزور ہیں ظاہر ہے اس چیز کا علم آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ پس ایک علم بدیہی کو حاصل کرنے کے لیے سلامت الحواس، یعنی حواس خمسہ، حواس پنجگانہ، ان کا سالم ہونا ضروری ہے۔ آگے ہے چوتھی چیز ہے فقدان شبہہ، کہتے آپ کے ذہن میں شبہات، شکیات نہ ہوں۔ اگر آپ ایک ایسے علم کو حاصل کرنا چاہیں بالکل بدیہی اور واضح علم ہے،
اس کے اندر شک اور شبہات آپ کے ذہن میں نہ ہوں. اگر شک اور شبہات پائے جاتے ہیں تو کبھی وہ واضح ترین علم بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا. میں ایک مثال آپ کو دوں. ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام روایات متواترہ سے ثابت ہے، روایات موثقہ سے ثابت ہے، اہل تشیع اہل تسنن کی تمام کتابوں سے مولا امیر المومنین کی ولایت ثابت ہے. لیکن آپ دیکھیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس ولایت یعنی ایک واضح ترین بدیہی ترین علم ہے، ہر کسی کو پتہ ہے. اہل سنت کی طرف جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ چوتھا خلیفہ، اس ولایت کو قبول ہی نہیں کرتے. کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے، ابتدا سے جب یہ بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، ان کے ذہن میں کچھ شبہات ڈالے گئے ہیں مولا امیر المومنین کے بارے میں اور اس کی ولایت کے بارے میں. ابھی جب وہ بڑے ہوئے ہیں، ایسے محیط میں ان کی تربیت ہوئی ہے، یہ شبہات ان کے ذہن میں موجود ہیں. یہ شبہات کی وجہ سے ولایت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. واضح ترین آسان ترین ہے ایک چیز، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے. اہل سنت سے جا کر پوچھیں بھی ولایت امیر المومنین کو قبول کرو گے؟ وہ کہتے ہیں وہ چوتھے خلیفہ ہیں، کبھی ولایت کو قبول نہیں کریں گے. درحال کہ حدیث غدیر خم میں اور قرآن مجید کی آیت کے مطابق یہ حدیث، جیسے سمجھیں یہ حدیث آیت قرآن کی تفسیر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ شبہات جو ان لوگوں نے ان کے بچوں میں اپنی اس مذہب میں ڈالے ہوئے ہیں، ان شبہات کی وجہ سے آسان ترین واضح ترین چیز کو بھی قبول نہیں کر پاتے. بس علم ضروری کو سمجھنے کے لیے شبہات آپ کے ذہن میں نہ ہو. فقدان شبہ یعنی شبہات فاقد ہوں، شبہ نہ ہو. یہاں جو انہوں نے مرحوم مظفر نے مثال دی ہے، ایک معتزلہ مذہب ہے. ان کا یہ نظریہ ہے کہ اجتماع نقیضین تو محال ہے لیکن ارتفاع نقیضین محال نہیں. دو نقیضیں کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، میں ایک اور مثال دیتا ہوں. میں ایک انسان کے بارے میں کہتا ہوں، مثلا زید میں کہتا ہوں زید مرا بھی ہے، زید نہیں بھی مرا. یعنی کیا؟ نقیض ہے نا. یعنی ایک مرتبہ کہہ رہے کہ زید مرا ہے، پھر اپنی بات کو ناقض کر رہے ہیں کہ زید نہیں مر رہا، یعنی وہی زید. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقیض ہے. آیا دو چیزیں اکٹھے ذہن میں رکھ سکتے ہیں؟ آپ کہیں زید مرا بھی ہے نہیں بھی مرا، یعنی اجتماع نقیض ہے. کہتے ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو محال ہے. یا تو مرا ہے یا نہیں مرا. اگر آپ کہیں زید مرا بھی نہیں اور نہیں بھی مرا، مثلا آپ دونوں اٹھا لیں، کہتے یہ بھی نہیں ہو سکتا، ارتفاع نقیضین بھی صحیح نہیں ہے. لیکن معتزلہ کہتے ہیں آپ ارتفاع نقیضین ارتفاع کر سکتے ہیں. آپ دونوں کو اٹھا دیں، مرنے کو بھی نہ مرنے کو بھی. ایک وسط میں ایک نقطہ بچتا ہے جسے حال کہتے ہیں، وہ حال باقی ہے. بس اجتماع نقیضین تو محال ہے لیکن ارتفاع نقیضین محال نہیں ہے. یہ ان کا ایک شعبہ. انشاءاللہ آگے آپ نقیضین کی بحث میں پڑھیں گے، وہاں واضح تر ہوگی انشاءاللہ بحث، اور اس کی مفصل بحث وہاں کریں گے. پانچویں چیز ہے عملیت غیر عقلیہ. کہتے ہیں علم ضروری کو حاصل کرنے کے لیے عقلی فکر کی ضرورت نہ پڑے، عقلی فارمولوں اور قوانین کی ضرورت نہ پڑے، صغرا کبرا بنانے کی ضرورت نہ پڑے. اگرچہ جسمی طور پر بدنی طور پر ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ تھک ہی کیوں نہ جائیں، زحمت ہی کیوں نہ کرنی آپ کو پڑے، پھر بھی وہ علم ضروری ہے، نظری نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں. آپ کو کوئی شخص کہے جاؤ فلاں شہر جا کر زید کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. آپ جاتے ہیں شہر ملتان میں، پورے شہر کو 2-3 دن تک چھان بین ادھر ادھر پوچھیں گے، ادھر ادھر گھومیں گے، تھکیں گے، بالآخر اس کو جا کر ڈھونڈ لائیں گے.
2-3 دن تک آپ زحمت کرتے رہے، آپ کو زید کا علم حاصل ہو گیا بھی فلاں جگہ رہتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنا یہاں آپ بیٹھ کر اپنے عقل اور فکر سے آپ نے ڈھونڈ لیا کہ وہاں ہے یا نہیں، آپ تلاش کی ہے، گئے ہیں، آپ گاڑی پہ سوار ہوئے، ادھر ادھر ڈھونڈا ہے، آپ نے تلاش کی ہے، آپ نے بدنی جسم کو زحمت دی ہے۔ یہاں عقلی کام کو یعنی عقلی فکر کو آپ نے استعمال نہیں کیا، اگرچہ انسان کی فکر تو ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر آپ صغرا کبرا بنائیں اور یہاں بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیں زید پتہ نہیں کہاں ہے، تو آپ بیٹھے بیٹھے اس کو جان لیں، یہ کیا کہتے ہیں عقلی فکر۔ لیکن اس طرح تو نہیں ہے نا، آپ نے تلاش کی، یہ تلاش اور کوشش اور زحمت جو ہے اسے کیا کہیں گے؟ عملیات غیر عقلیہ، یعنی آپ نے عملی کام انجام دیا، آپ نے زحمت کی ہے لیکن بیٹھ کر فکر نہیں کی، تلاش کی آپ نے۔ جو چیز اس چیز کا آپ کو علم حاصل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی اسباب توجہ میں سے ہے۔ بہت سی مثالیں اس کی ہیں، انشاءاللہ تمرینات میں بھی مثالیں ہیں، وہاں بھی انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں، اگر کہیں مشکل ہوئی تو انشاءاللہ حل کرتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توضیح فی ضروری، ضروری میں یعنی علم ضروری میں وضاحت۔ قلنا ہم نے کہا ہے، ان العلم ضروری هو الذی لا يحتاج الى الفکر و امعان نظر۔ علم ضروری وہ علم ہوتا ہے لا يحتاج الى الفکر، جس کو فکر کرنے کی احتیاج نہ ہو، و امعان نظر، جہاں دقت نظر کی ضرورت نہ پڑے، فکر کی ضرورت نہ پڑے۔ اشرنا الی انہ، ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ لابد من توجہ نفس باحد اسباب توجہ، ضروری ہے من توجہ نفس، ذہن کا توجہ رکھنا، باحد اسباب توجہ، اسباب توجہ جو 5 ہیں ان اسباب میں سے ایک کا سبب کا ہونا ضروری ہے۔ ھذا ما، یہ وہ ہے، یحتاج الی بعض البیان، کہتے ہیں ان کو واضح کرنے کی، ان کو بعض بیانات کی ضرورت ہے، محتاج ہیں، لہذا ان کو بیان کریں گے۔ فإن الشیء قد یکون بدیہیا، کیونکہ کبھی کبھار ایک چیز واضح ہوتی ہے، بدیہی یعنی واضح، لیکن یجہلہ الانسان، لیکن انسان کبھی کبھار اس چیز سے جاہل ہے۔ اگر درانتی آپ کے کاندھوں پہ ہے، انسان کی توجہ اگر نہ ہو تو وہ درانتی کا اسے پتہ نہیں ہوتا۔ لفقد سبب توجہ، چونکہ توجہ نفس کے توجہ کے سبب فاقد ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ فلا یجب، پس واجب نہیں ہے، ان یکون الانسان عالما بجمیع البدیہیات، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان تمام بدیہیات کا عالم ہو، سب چیزوں کو جانتا ہو۔ ولا یضر ذلک ببداہۃ البدیہی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا، اگر انسان تمام بدیہیات کا علم نہ بھی رکھے، اس علم کے بداہت کو نقصان نہیں پہنچتی ہے۔ علم ہمیشہ بدیہی رہے گا اگرچہ آپ کو پتہ نہ ہو، وہ علم اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر آپ کو کسی شہر میں زید کا پتہ نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن علم تو بدیہی، اگر آپ ڈھونڈے تو آپ کو مل جائے گا۔ یا آپ کوئی سودا لینا چاہتے ہیں، وہ سودا تو شہر میں موجود ہے، دکانوں پہ موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا نہ جاننا اس کی بداہت کو، واضح ہونے کو حتماً یقیناً وہ موجود ہے، اس کی موجودیت کو نقصان تو نہیں پہنچتی۔ وَيُمْكِنُ حَصْرَ اسباب توجہ ہے، ممکن ہے ہم اسباب توجہ کو منحصر کریں فی الامور التالیہ، آنے والے امور میں۔ نمبر 1 الانتباہ ہے، یہاں الانتباہ پڑھیں گے، فی امور التالیہ کا بدل ہے، تالیہ مجرور، الانتباہ مجرور ہے۔ ھذا سبب، فرماتے ہیں انتباہ یعنی توجہ کرنا، یعنی متنبہ ہونا۔ ھذا سبب، کہتے ہیں یہ ایک ایسا سبب ہے، مضطرد فی جمیع البدیہیات، جو تمام بدیہی علوم میں شائع ہے، پھیلا ہوا ہے۔ مضطرد یعنی پھیلا ہوا، یعنی تمام بدیہی علوم میں انتباہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی انسان ہمیشہ توجہ کرے۔ اگر انسان درس پڑھ رہا ہے، درس میں توجہ نہ کرے تو کبھی وہ نہ عبارت حل کر سکے گا، نہ عبارت کا ترجمہ مفہوم نہیں سمجھ پائے گا، لہذا تمام علوم میں توجہ کی ضرورت ہے۔
فالغافل پس غافل انسان قد یخفی علیہ اوضح الواضحات، اس سے واضح ترین چیز بھی مخفی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ بوڑھا شخص اس کی آنکھوں پہ اینک تھا لیکن وہ اینک ڈھونڈ رہا تھا، چونکہ اس کی توجہ نہیں تھی اپنے چہرے کی طرف، انتباہ نہیں تھا، لہذا جو واضح ترین چیزیں آنکھوں کے اوپر ہے پھر بھی وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، اس کے سامنے مخفی تھی. نمبر 2 سلامت ذہن، فرماتے ہیں ذہن کا سالم ہونا بھی ضروری ہے. وَهَذَا مُضْطَرِدٌ ایضاً، فرماتے یہ بھی شائع ہے، یہ بھی عام ہے، ایضاً تمام بدیہی علوم میں. اگر انسان کا ذہن سالم نہیں ہے واضح سے واضح ترین علم بھی اسے حاصل نہیں ہو سکے گا. فَإِنَّ مَنْ كَانَ سَقِيمُ الذِّهْنِ، اگر ایک انسان کا ذہن سقیم ہے، مثلا مریض ہے، سقیم یعنی مریض کو کہتے ہیں ذہن مریض ہے، قد یشک فی اظہر الامور، وہ کبھی کبھار جو ہے واضح ترین ظاہر ترین کاموں میں شک کرنا شروع کرتا ہے. او لا یفہمہ، یا تو ان امور کو وہ سمجھتا نہیں ہے. وقد ینشا ھذا سقم من نقصان تبیین، بعض اوقات یہ چیز پیدا ہوتی ہے یعنی یہ شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. ھذا سقم من نقصان تبیین، طبیعی طور پر اس کا ذہن یعنی جب وہ پیدا ہوا تھا متولد ہوا تھا اس کا ذہن مریض تھا، جسے کہتے ہیں نا بھولے بھالے انسان، ایسا تھا. او مرض عارض، یا فرماتے ہیں اس کی جو بیماری تھی وہ کسی یعنی ذہن کا کمزور ہونا کسی بیماری کے عارض ہونے کی وجہ سے. مرض عارض یعنی کوئی بیماری عارض ہوئی ہے، مریض ہوا تھا جس کی وجہ سے ذہن اس کا کمزور ہو گیا. او تربیت فاسدۃ، یا اس انسان کا اس بچے کا ایسی جگہ اس کی تربیت ہوئی ہے فاسد جگہ، اب اس کو جتنا سمجھائیں اس کو تربیت کریں آسان سے آسان اور واضح سے واضح ترین بات بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک مثال میں اضافہ کرتا جو اگر فرض کریں آپ ایک چور کو جس کی ساری زندگی چوری میں گزری، ابھی اس کی عمر 30 سال ہے، آپ اس کو سمجھیں آوے جہنم ہے، لوگوں کا اپنے حق کھایا ہے ان کو واپس کر دیں، 1000 دفعہ سمجھیں کبھی سمجھنے کو تیار نہیں. آپ کے سامنے کہے گا جی جی ٹھیک ہے فلاں، جب واپس جائے گا اس کے وہی کام ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ باتیں نہیں بیٹھتی. نمبر 3 سلامت الحواس، فرماتے ہیں حواس خمسہ کا سالم ہونا بھی ضروری ہے. کس کے لیے؟ علم ضروری کے لیے. وَهَذَا خاص بالبدیہیات، فرماتے ہیں یہ خاص ترین بدیہی امور میں یعنی بدیہی علوم میں حواس خمسہ کا سالم ہونا ضروری ہے. المتوقفۃ علی الحواس الخمس، فرماتے ہیں یہ جو بدیہیات ہیں یہ سارے کے سارے موقوف ہیں حواس خمسہ کے اوپر، یعنی جتنے علوم ظاہر ترین علوم واضح ترین علوم آپ حاصل کرنا چاہیں آپ کے حواس پنجگانہ سالم ہونا چاہیے. جب آپ کی آنکھیں کمزور ہیں کیسے آپ درس پڑھ پائیں گے؟ جب آپ کے کان ٹھیک نہیں ہے کیسے آپ درس سن سکیں گے؟ جب آپ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے تو کیسے آپ کھانے کو اس کا ذائقہ کیسے چکھ سکیں گے؟ اگر آپ کا لمسا صحیح نہیں ہے سرد و گرم کو کیسے آپ محسوس کر پائیں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسے کیا کہیں گے؟ حواس خمسہ، اور ان کا سالم ہونا ضروری ہے. واہی المحسوسات، فرماتے ہیں یہ حواس خمس کیا ہے؟ واہی المحسوسات، وہ محسوسات ہیں. فإن العامہ، جو اندھا ہے، او ضعیف البصر، یا جس کی آنکھیں ضعیف ہیں، یفقد کثیرا من العلم بالمنظورات، بہت سے علوم بالمنظورات جو دیکھنے والے علوم ہیں ان سے وہ کیا ہے؟ فاقد ہے، محروم ہے. مثلا آپ جس کی آنکھیں کمزور ہیں آپ وہ رنگ کے بارے میں اس سے پوچھیں، اسے کیا پتہ، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، اسے کیا پتہ اس کا رنگ کیسا ہے. وَقَدَ الْأَسَمُّ، اسی طرح اگر ایک انسان کے کان اسم یعنی کانوں کے لحاظ سے ضعیف ہے، فی المسموعات سننے والے علوم جو ہیں ان سے وہ محروم ہے. آپ کو اس میں یعنی جب آپ علم اسے سکھانا چاہیں اس کے کان کام نہیں کرتے وہ کیا سیکھے گا. وفاقد ذائقہ فی المذوقات، جس کا ذائقہ ہی نہیں ہے وہ کیسے ذائقہ دار چیزوں کا ذائقہ چکھ سکے گا. وہاں کا